قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. نہ تو تمہاری تمنائیں ایسی ہیں جو تمہیں جنت میں داخل کر سکیں، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزویں۔ گزشتہ آیات میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ابلیس شیطان لوگوں کو تمناؤں اور آرزوؤں اور امیدوں میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ یہود ایک بہت بڑی قوم ہے جن کا خیال یہ ہے کہ جتنے دن ہم بچھڑے کی پوجا میں مصروف رہے بس اتنے دن ہمیں سزا ملے گی، باقی صرف جنت ہمارے لیے ہی ہے۔ یہ ایک ایسی آرزو، ایسی تمنا انہوں نے گھڑ لی ہے کہ جس کی ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی پروف ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے تباہ و برباد ہو گئے اس تمنا کی وجہ سے، اس آرزو اور اس خیال کی وجہ سے۔ اور عیسائی مسلمانوں کے بعد سب سے بڑی قوم ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر چڑھ کے سزا بھگت لی ہے، بس اب ہمیں جہنم میں جانا نہیں پڑے گا، ہم تو سارے جنت میں ہی جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہماری جگہ پر سزا بھگت لی ہے، اب ہمیں کوئی سزا ملنے والی نہیں ہے۔ یہ بھی ایسا ایک خیال ہے، من گھڑت ہے، جس کا نہ کوئی ثبوت نہ کوئی پروف، لیکن ساری کی ساری قوم اس طرف کو دوڑی چلی جا رہی ہے اور جہنم کو بھرنے کا سبب اور ذریعہ بن رہی ہے۔ اسی طرح اور دیگر اقوام کو دیکھ لیں، عالم میں بہت ساری اقوام ہیں۔ چنانچہ ہندوؤں نے اپنے آپ کو کچھ حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم 4 نسلیں ایسی ہیں کہ یہ تو جنت میں جائیں گے اور باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ تو جنت کے داخلے کو محض نسل پرستی کے دائرے میں بند کر دیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں اپنی آل اور اپنی اولاد کو یہ اعلان فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تم خالی ہاتھ چلے آؤ اور پھر وہاں پر میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں، اس لیے کچھ نہ کچھ لے کر آنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سفارش بھی ہوگی اور انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی ہوگا۔ تو خالی ہاتھ چلے آنے سے محض نسب یا محض قومیت، برادری، یہ کوئی فائدہ دینے والی چیز نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، اور مسلمان بھی طرح طرح کی تمناؤں میں گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سفارشی ہیں، تو اس طرح کی کچھ چیزیں اپنے ذہنوں میں پیدا کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو چند ایک فیصد مسلمان صحیح راستے پر رہ گئے ہیں، باقی سارے کے سارے بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہاری تمنائیں جنت میں داخلے کا سبب نہیں ہیں، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزویں ان کو جنت میں لے کر جائیں گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہاں پر سوءا نکرہ لفظ ہے، جو بھی کوئی گناہ کرے گا، چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، چھوٹا جرم ہو، بڑا جرم ہو، چھپ کر کیا جائے، اعلانیہ کیا جائے، جو بھی بندہ کوئی جرم کرے گا بہرحال اس کی سزا پا کے رہے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ جملہ نازل ہوا تو ہم بڑے پریشان ہوئے کہ اب تو نجات کا گویا کہ کوئی راستہ باقی ہی نہیں بچا۔ یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی،
کہ ہمت ہی امید ہی ختم ہو گئی کہ اب کون ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس سے کوئی نہ کوئی گناہ نہ ہو جائے، کوئی نہ کوئی جرم سرزد نہ ہو جائے، تو نجات کا تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزا سے مراد یہاں پر جہنم کی جزا نہیں ہے، جہنم کی سزا نہیں ہے۔ جو بھی انسان کوئی جرم کرتا ہے بہرحال اس کی جزا ملتی ہے، جو اچھا عمل کرتا ہے اس کا بھی بدلہ ملتا ہے، لیکن بہت سارے معاملات دنیا ہی میں نمٹا دیے جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو دنیا میں جو چھوٹی موٹی تکلیفیں پہنچتی ہیں، احادیث کے اندر بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، بخار کا تذکرہ ہے، اور اسی طرح پاؤں میں کانٹا چبھنے کا تذکرہ ہے، یا جیب میں کوئی چیز ڈالی تھی وہ گر گئی، ایک جیب میں کوئی چیز ڈالی تھی اور انسان نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو ٹٹولا تو اس پر تھوڑی سی انسان کو گرانی ہوئی۔ تو یہ جتنے بھی یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ساری کی ساری جزا ہیں، اور بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ پر اس کا تذکرہ ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو دنیا ہی میں نمٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ کتنے ہی اللہ والوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے کہ جب کسی طرح کی کوئی بھی پریشانی باقی نہیں رہتی تھی کہ کہیں اللہ نے ہمیں ہمارے حال پر ہی تو نہیں چھوڑ دیا، تو وہ فراوانیوں سے خوش ہوتے تھے، فراوانیوں اور خوشحالیوں سے پریشان ہوتے تھے، اور اگر کوئی پریشانی آتی تھی تو کہتے تھے کہ اللہ کا مہمان آ گیا ہے، اور اس پر اطمینان کا سانس لیتے تھے۔ تو بہرحال بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو دنیا ہی میں نمٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید تسلی کے لیے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کیا دنیا میں آپ لوگوں کو کبھی بخار نہیں آتا؟ کیا دنیا میں کبھی آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں آتی، کوئی آفت نہیں پہنچتی؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہی جرموں کی سزا ہے، اور بہت سارے معاملات اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی نمٹا دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو، اور خاص طور پر مسلمان کو، تو کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تسلی کا کوئی نہ کوئی سامان اس کے پاس موجود ہی ہے۔ اگر خوشحالی کے حالات ہیں اور راحت کے حالات ہیں تو ایسے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے بھی درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر ناگواری پیدا ہو گئی، کسی وجہ سے کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف دکھ آ گیا، تو اس پر گناہوں کی معافی ہو رہی ہے، درجات کی بلندی ہو رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہے۔ ہاں البتہ ہم پابند ہیں کہ ہم اس مالک سے عافیت مانگتے رہیں۔ تو پھر اگر از خود بغیر مانگے کوئی پریشانی آ جائے تو پھر مایوسی میں پڑ کے ناشکری کے الفاظ اپنی زبان سے نہیں کہنے چاہیے۔ تو جب یہ جملہ نازل ہوا تو صحابہ کرام واقعی میں بہت پریشان ہو گئے، اور بہت ساری احادیث ہیں جو اس موقع پہ مختلف صحابہ کرام سے ثابت ہیں، ان سب کا خلاصہ اور لب لباب میں نے عرض کر دیا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا مل کر رہتی ہے، لیکن سزا کا لفظ عام ہے، چاہے آخرت میں سزا ملے، بہت سارے لوگوں کو آخرت میں بھی ملے گی۔ اس سے تو ہم سب کو اللہ کی پناہ ہر حال میں مانگنی چاہیے کہ اللہ کوئی بھی جرم ایسا نہ رہے کہ آخرت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے، کہ وہ معاملہ بہت سخت ہے۔ اور اسی طرح بہت سارا تعلق اس کا دنیا کی سزاؤں کے ساتھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بغیر کسی سزا کے بھی جرم کو معاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر کوئی پریشانی تھوڑی بہت آ جاتی ہے تو بہرحال صبر سے کام لینا چاہیے۔ شکر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور صبر بھی ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ اس کا اجر بے حساب ہے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور اللہ کو چھوڑ کر وہ نہ کوئی وہاں پر کارساز پائیں گے اور نہ کوئی مددگار پائیں گے، وہاں پر انسان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہی واحد راستہ اور واحد آسرا ہوں گے، اور پھر جو سفارشوں کا سلسلہ ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ تو اس لیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ظاہر ہے کہ دونوں ہی انسان کے حصے ہیں اور دونوں ہی مکلف ہیں، دونوں کو جنت کی ضرورت ہے اور دونوں کو ہی جہنم سے بچنے کی ضرورت ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والے ہوں، ایمان والے ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ یہ بھی در حقیقت بعض خواتین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ بڑے بڑے نیکی کے کام تو مرد کر گئے ہیں اور ان کو ان کا اجر مل گیا ہے، اور ہم تو گھروں میں پڑی رہتی ہیں اور ہم ان کاموں میں شریک نہیں ہو سکتی۔ وہ اذان پڑھتے ہیں، وہ نماز امامت کرواتے ہیں، اسی طرح جہاد پر جاتے ہیں، تو اس پر ان کو کہا گیا ہے کہ تم بغیر کیے ہی ان کے برابر اجر پا لیتی ہو۔ مومن ہونا شرط ہے، جو بھی کوئی نیکی ہے بہرحال مرد ہو یا عورت اس کو اس کا اجر مل کر رہے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شغاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے۔